اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنا نصیب عطا فرمایا۔ اب رمضان کا مہینہ بالکل آخر میں ہے، کچھ جگہ 29واں ہوگا، کچھ جگہ 30واں روزہ ہوگا۔ رمضان ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو ایمان کے کس لیول پر رمضان کا مہینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یا اور رمضان کے بعد ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہ ایک کنسرن کا مدعا ہے ہر ایمان والے کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے عبادت کری، جس نے اللہ رب العالمین سے معافی توبہ کری، جس نے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تمام نیک عمل کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النحل میں فرمایا ہے وَلَتَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم لوگ اس عورت کے جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالے۔ کہ یہ اس عورت کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک عورت تھی، اس کو لوگ بیوقوف کہتے تھے کیونکہ وہ جب بھی اپنا سوت کاٹتی تھی تو تھریڈنگ جو وائرنگ کرتی تھی اپنے کپڑے کے، جو اس کو بناتے کپڑا بناتی تھی، تو جب مضبوط ہونے لگتا تھا تو وہ دوبارہ اس کو پورا کھول کے انوائنڈ کر دیتی تھی اور کاٹ دیتی تھی۔ تو یہاں پہ جو اس چیز سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ اچھے عمل کرنے کے بعد، تمام اس رمضان میں تمام روزے رکھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، صدقہ زکوٰۃ خیرات کرنے کے بعد، قیام رات کی تراویح دعائیں کرنے کے بعد ہم کہیں ایسے عملوں میں نہ ایسے عمل میں اپنے آپ کو انوالو نہ کر دیں رمضان کے بعد کہ تمام یہ کیے ہوئے عمل اکارت کر دیں، یہ سب ضائع ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے کہ جب ہم نے چیزیں مضبوطی سے پکڑ لیں تو اس کے بعد ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان نیک عمل کو چھوڑ دیں اور برے عمل جو ہیں، جو شیطان کے راستہ ہے، اس کو اختیار کرنے لگیں، وہ راستہ اختیار کرنے لگے جو اللہ کی غضب ناراضگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بار ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ جیسے ہی جسٹ اباؤٹ ٹو اینڈ ہوتا ہے، ہم دھیرے دھیرے رسی کمزور ہونے لگتی بعض دفعہ کچھ لوگوں کی، کہ نمازیں بھی نیگلیکٹ کر رہے ہیں عید کی شاپنگ کی وجہ سے، تمام اور تیاریوں کی وجہ سے، افطار پارٹیز کی وجہ سے، جو وقت ذکر کے لیے ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہے، وہ وقت ہم دنیا کی تمام چیزوں میں لگائے ہوئے ہیں۔ اور پھر رمضان جیسے جیسے جانے لگا اور جب رمضان اینڈ ہونے لگا تو ہم پوری طریقے سے ایسے ہو گئے کہ جیسے آزاد کر دیے گئے، اب تو جو چاہیں وہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ ہمیں دیا، اس نے ہمیں صبر سکھایا ہے۔ ایز اے مسلم، ایز اے ایمان والے بندے، ہم کو چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ نیک عمل کو جاری رکھیں، اچھے کام کرتے رہیں رمضان کے بعد، اور اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ نیک عمل کو کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا، کتنا بھی امپورٹنٹ کام کر رہے ہوں دنیا کا، ہم کو اس وقت اس چیز کو چھوڑ کے جا کے نماز ادا کرنا، اپنی صدقہ خیرات کرنا، اپنی چیزوں میں کٹوتی کر کے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اور اپنے تمام برائیاں جو نفس کی برائیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنا۔ دیکھیے رمضان جو ایکسیپٹیبل کہ ہمارے روزے، ہماری عبادت قبول ہوئی ہے، ہمارا روزہ، ہمارا رمضان قبول ہوا ہے، تو اس کا سائن یہ ہے کہ ہم ان نیک عمل کو جو ہم نے رمضان میں کیے، تاکہ رمضان کے بعد بھی ان کو جاری رکھیں، ان کو کرتے رہیں۔ اور جب کوئی شخص ان نیک عمل کو بند کر دیتا ہے، when he fails to do the good deeds, righteous deeds after رمضان، تو وہ شیطان کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، شیطان کے راستے کو فالو کرنے لگتا ہے، اور وہ سائن ہے ہیوملیشن کا، ذلیل اور خوار ہونے کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس سے اٹھا لی جاتی ہے، کہ اس نے رمضان بھر تو کیا اور رمضان کے بعد غافلوں کی زندگی جینے لگا، شیطان کے راستے پہ چلنے لگا۔ حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو
اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر شیطان کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں رمضان کے بعد، تو وہ اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کو اہم سمجھتے اور اگر ان کے لیے میٹر کرتا کہ ان کو اپنا رب کے لیے ان کے لیے اہمیت ہوتی، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پروٹیکٹ کرتے، اپنی سلیٹ کو کلین کرنے کے بعد پھر سے گندہ نہ کرتے۔ اور جب بندہ جو ہے جب بندہ اللہ کو اہمیت نہیں دیتا تو اللہ بھی بندے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بندہ انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزت نہیں دیتا، اس کو ذلیل اور خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، کہ جس کسی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلیل کیا اس کو کوئی بھی عزت نہیں دلا سکتا۔ دنیا کے کوئی سے بھی عمل کر لے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، ذلت دے دی، تو اس کو کوئی آنر نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے جو ذلیل ہوں، جو خوار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے شمار کرے جن کو درجات بلند ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو رمضان کو ہم کو ایز اے اپارچونیٹی لینی چاہیے کہ یہ ناؤ وی ول اسٹارٹ a new beginning with this رمضان، we will continue, we will be persistent in our worshipping اللہ، کہ ہم اپنی اللہ کی عبادت میں برقرار رکھیں، اپنے وہ گڈ ڈیڈز برقرار رکھیں، ہم اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا کریں، ہم گناہوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، برائیوں سے بچیں، برے کاموں سے بچیں، اور ہر وہ عمل کریں جو اللہ کی طرف ہمیں لے کے جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، اے رسول دن کے دونوں کنارے اور کچھ رات گئے نماز پڑھا کرو، کیونکہ نیکیاں یقیناً گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، اور ہماری یاد کرنے والوں کے لیے یہ باتیں نصیحت اور عبرت ہیں۔ تو اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو برے عمل ہیں ان کو اچھے عمل سے مٹاؤ اور اچھا اخلاق اختیار کرو، لوگوں کی طرف اچھے اخلاق سے، اچھے مینر سے پیش آؤ۔ یہ ہیں نیک لوگوں کی کام، یہ ہیں جو پرہیزگاری کے کام ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب جو یہ نیک عمل ہم نے کیے ہیں، جو ہم نے اتنے دن توبہ و استغفار کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، تو اب ہمیں پلٹنا نہیں ہے، ہمیں ان گناہوں کی طرف دوبارہ نہیں چلے جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین رمضان کا رب ہے، اللہ رب العالمین شعبان کا بھی رب ہے، اللہ رب العالمین محرم ذوالحجہ کا بھی رب ہے، ہر مہینے کا رب اللہ ہے۔ رمضان تو ایک مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، برکت والا مہینہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوطی دی، ہمیں تقوی حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اب اس تقوی کو انشاءاللہ ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ رب تو ہمارا وہی ہے، ہر مہینے میں رب ہمارا وہی ہے۔ الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے نا کہ اللہ کو راضی کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم اچھے عمل کرتے رہیں، توبہ جب ہم نے کر لی ہے تو اس کے بعد گناہ کی طرف نہ جائیں۔ ہم نے بار بار سوچی رات کی جو رمضان کی 10 راتیں تھیں، اس میں کیا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہی تو دعا کری ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس دعا کا کیا ہے موضوع کی جو گناہ ہوئے جو کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ ان کو ڈیلیٹ کر دے، پوری طریقے سے ریموو کر دے، وہ بچے ہی نہ، ہماری سلیٹ سے ریموو کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ النساء میں کیا فرماتے ہیں؟ مگر خدا کی بارگاہ میں توبہ تو صرف انہی لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو نادانستہ بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو خدا بھی ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور خدا تو بڑے جاننے والا حکیم ہے۔ اور توبہ ان لوگوں کے لیے مفید نہیں جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہو تو کہنے لگیں اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی توبہ مفید نہیں ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ایسے لوگوں کے واسطے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے کہ توبہ کا جو اصل مقصد ہے کہ پھر لوٹ کے اس برے کاموں کی طرف نہیں جانا۔ ایک بار جب وہ کام اللہ کے واسطے چھوڑ دیے، وہ برائیاں اللہ کے واسطے چھوڑ دیں، تو اب وہ برائیاں نہیں کرنا۔ یہ نہیں سوچنا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو اب ہمیں لائسنس مل گیا ہے کہ اب ہم جو چاہیں وہ کریں، یہ بس 1 مہینے کی ریسٹرکشن تھی، ہم نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا، اب ہم جو چاہیں وہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، کسی کو نہیں پتہ کہ اپنی موت کا وقت کب ہے۔
ہمیں نیکسٹ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. تو بیسیکلی ہمارے لیے تو یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے ڈپازٹ کریں، حسنہ جو گڈ ڈیڈز ہیں ان کو ڈپازٹ کریں، تاکہ قیامت کے دن، موت کے بعد جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ عمل ہمارے لیے گواہی دیں، ہمارے خلاف نہیں. کیونکہ اگر جب ہم ایسے عمل بھیجیں گے اپنے لیے جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ہمارے جسم کی کھالیں تک بھی بولیں گی کہ اس نے اس طریقے سے نافرمانی کری یا رب العالمین، اس نے اس طریقے سے برے کام کیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں میں ہونے سے ہمیں بچائے. ایک دن اچانک سے موت بھی آ جائے گی. جیسے آج ہم رمضان کے مہینے میں سوچ رہے ہیں نا کہ پورا مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. رمضان کا مہینہ سو فاسٹ کہ کل شروع ہوئے اور آج ختم ہو گئے. کاش میں اور اچھے عمل کر لیتی، کاش میں اور ڈیڈز کر لیتی، کاش میں اس دن اور زیادہ جاگ لیتی، اس دن اور زیادہ عبادت کر لیتی. بہت ساری چیزیں انسان کے دماغ میں، ہم سب کے دماغ میں ہوگی. کہیں نہ کہیں ہمیں یہی لگ رہا ہوگا کہ عبادت میں اور اچھا کر سکتے تھے. تو رمضان کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، عافیت دے، زندگی دے کہ ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سانسیں دی ہیں. ایک بار موت آ گئی تو اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے. اس کے بعد انسان کتنا بھی چاہے کہ دوبارہ زندگی میں واپس چلا جائے اور اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے، اور وہ برے عمل چھوڑے، وہ برے عمل نہ کرے، تو کوئی واپسی نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے. ایک بار اللہ کا حکم ہو گیا اور اس جسم سے روح نکل گئی تو پھر کوئی واپسی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہی زندگی دی ہے، اسی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تاکہ ہماری موت آسان ہو، تاکہ ہمارا حساب آسان ہو، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے نظریں جھکائے ہوئے نہ ہوں، کہ ہیوملیشن کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، ہم خوشی سے کھڑے ہوں، مسرور لوگوں میں ہوں جو خوش ہوں گے، جن کے فیس جو ہے برائٹن ہوں گے، وہ خوش ہوں گے اپنے عمل کو دیکھ کر، اپنی بکس کو دیکھ کر. جو ڈیڈز کی بک ہوگی سیدھے ہاتھ میں پا کر خوش ہوں گے. اللہ ان لوگوں میں ہمیں شمار کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیات میں فرمایا ہے کہ اور جن لوگوں نے سچے دل سے کہا کہ ہمارا پروردگار تو بس خدا ہے، پھر وہ اس پر بھی قائم بھی رہے، ان پر موت کے وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ کچھ خوف نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، اور جس بہشت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی خوشیاں مناؤ. کہ ایسے لوگوں کے لیے جب دو چیزیں بتائیں کہ پہلی چیز کہ اللہ کو اپنا پروردگار ماننا، اس کو ہی خدا ماننا، اس کی ہی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور پھر اس پر قائم رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مومن ہیں، ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے اسٹرائیو کرنا، اس چیز پر ڈٹے رہنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قائم رہنا، اسٹیڈ فاسٹنس، یہ بہت ضروری ہے. تو جو لوگ اس حال میں جن کو موت آئے گی تو آپ ان کی موت بھی آسان ہوگی کہ فرشتے اس سمے ان کو جو ہے کنسول کریں گے، جس سمے ان کی روح قبض کی جا رہی ہوگی، اور ان کو بتائیں گے کہ ڈرو مت. آپ سوچئے دنیا میں کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے، ہم کتنا خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ڈیل کریں گے. موت کے وقت تو پتہ نہیں، کوئی نہیں، سب چھٹ گئے، ماں باپ، اولاد، شوہر، دوست، کتنے لوگ تھے، سب چھٹ گئے، اب اکیلے فیس کرنا ہے. لیکن اس وقت فرشتے ہمارے کمپینین ہوں گے، انشاءاللہ آمین ثم آمین، کہ وہ کہیں گے کہ خوف مت کرو، غم مت کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بہشت کا وعدہ دیا، جو جنت کا وعدہ دیا، وہ تم سے پورا کیا گیا ہے. اور فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، جس چیز کا بھی تمہارا جی چاہے بہشت میں تمہارے واسطے موجود ہے، اور جس چیز کو طلب کرو گے وہاں تمہارے لیے حاضر ہوگی. اس طریقے سے مرتے وقت ایک مومن بندے کو، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے کو اس طریقے سے فرشتے کنسول کریں گے. وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم ہر وقت دنیا میں تمہارے ساتھ موجود تھے، ہم تمہارے کمپینین تھے، تمہارے دوست تھے. ہم کو فرشتے دکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ ایمان کا حصہ ہے فرشتوں کے موجودگی میں بلیو کرنا، یہ بلیو کرنا کہ ہمارے ریکارڈ کر رہے ہیں ڈیڈ، ہمارے نیک عمل بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہمارے برے عمل بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. ہم ایک لفظ نہیں بولتے اور وہ ہمارا ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو اس چیز پہ یقین کرنا. تو جب ہم نیک ہوں گے، جب ہم پرہیزگار ہوں گے، جب ہم نیک کاموں میں انوالو ہوں گے، تبھی تو فرشتے ہمارے پاس ہوں گے اور وہ ہمارے رفیق، ہمارے دوست بنیں گے. جب ہم برے عمل میں ہوں گے، جب ہم شیطان کے کاموں میں ساتھ دیں گے، جب ہم شیطان کے راستے کو پہ چلیں گے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فرشتے ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے رفیق ہوں گے؟ وہ ہم سے دور بھاگیں گے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے.
رمضان کے مہینے میں ہم اتنا خوش کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کی کمانڈمنٹس کو فلفل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، جس سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اصل میں جو ہماری خوشی کا ریزن ہوتا ہے وہ یہ کہ جس چیز کے لیے ہمیں بنایا ہے اللہ نے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جو ہمارا پرپس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اس کی عبادت کریں، وہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری سول جو ہوتی ہے مطمئن ہوتی ہے، اس لیے ہم اندر سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ شیطان آزاد ہوگا تو ہمیں شیطان کے فٹ اسٹیپس کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے جو ہمیں شیطان کی طرف لے کے جائیں۔ ہم ایسے عمل میں انوالو رہیں جو ہمیں فرشتوں سے گھرائے رکھے، کہ جب ہم پیور ہوں گے تبھی تو فرشتے ہمارے قریب ہوں گے، اور جب ہم برائیاں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، جب ہم بہتان لگائیں گے، غیبت کریں گے، لوگوں کے ساتھ بری طریقے سے پیش آئیں گے، کوئی بھی جو عمل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے، دیز آر آن دا فنگر ٹپس، کہ کون سے عمل اللہ کو پسند ہے، کون سے عمل اللہ کو نہیں پسند ہے، اتنا تو ہمیں سب کو پتہ ہے۔ تو وہ برے عمل جب ہم نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ فرشتوں کو رکھیں گے، اور جب ہم وہ برے عمل کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے تو فرشتے بھی ہم سے دور بھاگیں گے، وہ ہمارے رفیق اور دوست نہیں بنیں گے، اور جب وہ دنیا میں ہمارے دوست نہیں ہوں گے تو کیا مرتے وقت وہ ہم کو کنسول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں میں ہونے سے۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ مجھے اللہ کے نبی بہترین ایڈوائز دیجئے کہ کیا کروں میں، تو انہوں نے کہا اللہ پہ یقین کرو، اور پھر اس کے بعد استقامت سے اس پہ جمے رہو، اپنے دین پر جمے رہو اور اس پہ ڈٹے رہو۔ تو یہ ڈٹے رہنا بہت ضروری ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے جو حاصل کیا قرب، اللہ تعالیٰ کی قریب جانے کا موقع جو ہم کو ملا، اس موقع کو گنوانا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے، اچھے عمل کرتے رہنا ہے، اور اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے، صراط المستقیم کے راستے پہ چلنا ہے۔ علماء 2 طریقے کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ رمضان جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، 2 طریقے کے کرائٹیریاز دیے ہیں، جس میں سے ایک بہت پرومیننٹ ہے، جن کو اس طریقے سے علماء نے ڈسکرائب کیا ہے کہ تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو وہ رمضان میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہیں زار قطار، بہت اچھے سے اپنے ایفرٹس ڈالتے ہیں، اور جیسے مہینہ اینڈ کی طرف آتا ہے رمضان کا تو دھیرے دھیرے وہ غافل ہونا شروع کر دیتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ گناہ میں انوالو ہونا لگتے ہیں، دھیرے دھیرے کہیں وہ دنیا کی تمام چیزوں کے لیے، ایک شاپنگ کے لیے ہی فرض نماز تک کو قضا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جیسے رمضان کے مہینے سے آزاد ہوتے، مطلب رمضان کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ عبادت کے پنجڑے میں قید تھے اور وہ اب آزاد ہوئے ہیں، اور پھر وہ اپنی نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، وہ تمام برے عمل کرنے میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ بھول جاتے ہیں، پھر وہ اس طریقے کی انٹینسٹی جس طریقے سے انہوں نے رمضان میں اپنے دن گزارے تھے، وہ انٹینسٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ پھر برے کام کرتے، جس کو وہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کے غم کو دور کرے گا، جو ان کو اچھا فیل کرائے گا، لیکن وہ ان کے لیے ریگریٹ کا، ڈوم کا ریزن بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ اب سوچئے پورا مہینہ فیتھ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اچھی عبادت کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے بعد بیک آف ہو جانا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں میں ہونے سے۔ پھر ایک اور جو دوسری قسم ہے جس کو ذکر کیا علماء نے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب رمضان کا مہینہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ زار قطار رو رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے کے جانے پہ، کیونکہ انہوں نے جو محبت، جو لذت محسوس کی ہوتی ہے جب وہ گناہوں سے بچے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، جو انہوں نے صبر کیا ہوتا ہے، ان کے لیے وہ سب بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنا جو ٹرو ویکنیس ہوتی ہے کہ وہ کمزور ہیں، انہیں اللہ کی ضرورت ہے، انہیں اپنے رب العالمین کی ضرورت ہے، اینڈ دے نیڈ ٹو اوبے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انہیں اس چیز کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ وہی ہیں جنہوں نے اصل معنی میں روزے رکھے، جنہوں نے اصل معنی میں نماز قیام کری، جنہوں نے اصل معنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی
پوری کوشش کری اور پھر وہ اپنے عمل کو لیتے ہوئے گئے آگے کے مہینوں میں اور اپنے نیک عمل کو جاری رکھا، اور ان کا دل ایسے وہ لوگ ان کا دل بوجھل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ اس امید میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ وہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے عمل قبول ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتے، ان کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے، ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کس گروپ میں بلانگ کرتے ہیں، ہم کون سے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کی لذت کو محسوس کیا، ان لوگوں میں سے ہیں اور اس لذت کو باقی رکھا، یا ان لوگوں میں سے جنہوں نے رمضان کو ایک قید خانہ سمجھا عبادت کا کہ اس سے نکلے تو پھر اپنی نفس کی اپنی خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، کنٹینیوس کیے جائیں، بھلے ہی وہ تھوڑے ہی ہوں، شمار میں تھوڑے ہی ہوں، بھلے ہی ہم فنگر ٹپس پہ کچھ عمل کر رہے ہیں، چیریٹی اتنی کرنی ہے، نماز اتنی پڑھنی ہے، 2 نفل پڑھنی ہے ایکسٹرا، مہینے میں 1 بار روزہ رکھنا ہے یا ہفتے میں 1 بار روزہ رکھنا ہے، بھلے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں بٹ کنٹینیوس ہوں۔ جو کنسسٹنسی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پورے ہمیشہ کے لیے جنرس رہنے کی توفیق دے، بہترین عبادت کرنے کی توفیق دے، تہجد گزار بنائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم شوال کے مہینے کے روزے بھی رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا اللطیف، یا رب العالمین، رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، یا اللہ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اگلا رمضان بھی وٹنس کریں۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، ہمارے قرات کو، ہمارے ذکر کو، ہماری معافی کو، ہماری توبہ کو، ہر چیز کو یا اللہ قبول فرما لیجئے۔ یا رب العالمین ہم پر رحم کیجئے۔ یا اللہ جو بھی عمل ہم نے کیے بھلے وہ تھوڑے ہیں، یا اللہ ان کو ہم نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیے، یا اللہ ہمارے وہ عمل قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے، ہمیں استقامت عطا فرمائیے، ہمیں سنت پر، ہمیں قرآن اور سنتوں پر عمل کرنے والوں میں سے بنائیے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا مجیب الرحمن، یا مجیب ہماری دعاؤں کو قبول کریے۔ یا اللہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو بھی حاجتیں کی ہیں، یا اللہ دینی اور دنیاوی، ہماری تمام دینی اور دنیاوی حاجتیں، جائز حاجتوں کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ جب ہم اس مہینے سے نکلیں تو ہمیں اور زیادہ مضبوط ایمان والوں میں سے بنائیے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو غافل ہونے سے بچائیے۔ یا اللہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یا رب العالمین، یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دیجیے گا اور بہت سے رمضان دیکھنے کی۔ یا رب العالمین ہم سب پہ رحم فرمائیے گا۔ یا اللہ ہم کو مرتے وقت کلمہ نصیب عطا فرمائیے گا، ہمیں حسن الظن باللہ عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ آپ سے اچھی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ یا رب العالمین ہماری قبر کو، یا اللہ ہماری قبر کو ایکسپینڈ کر دیجیے گا، اس کو نور سے بھر دیجیے گا۔ یا اللہ ہمارے جو بھی اعمال نامے ہیں وہ علیین میں رکھیے گا، ہمیں سیدھے ہاتھ میں ہمارے اعمال نامے دیجیے گا۔ یا رب العالمین ہم پہ آسان کیجئے گا قبر میں جو سوال جواب ہو، جو ہم موت کے بعد کا جتنا بھی سفر ہے، قیامت کا دن، ہر چیز ہمارے لیے آسان کر دیجئے گا۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دیجئے گا کہ ہماری جب روح قبض ہو تو ہم اس وقت عبادت کی حالت میں ہوں، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہوں، ہم اس حالت میں ہوں جس حالت میں آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ یا اللہ ہمارے دل سے ڈر، خوف یا اللہ نکال دیجئے قیامت کے دن۔ یا اللہ قیامت کے دن جو ہمارے دل میں ڈر و خوف آئے گا اس سے بچائیے، اس دنیا میں ہمارے لیے یا اللہ اچھا عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن بھی ہمیں اچھا عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین ہم پر رحمت نازل عطا فرمائیے، ہمیں ان لوگوں میں، ان مسرور لوگوں میں شامل کریے جو خوشی سے اپنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں اللہ اپنے اعمال نامے حاصل کریں گے۔ یا اللہ صراط المستقیم پر ہمیں قائم رکھیے۔ یا رب العالمین ہم پر رحمت نازل عطا فرمائیے، ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو، ہمارے مسلم امہ
علماء کو سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرمائیے یا رب العالمین، اپنی رحمت نازل عطا فرمائیے یا اللہ۔ رمضان کی تمام عبادتیں سب کچھ قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔